نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کو ہدف بنائے گا جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، سب سے پہلے اللہ جس چیز کو ہدف بنائے گا نا اسی کے چھن جانے کا خوف اس کے سامنے مسلط کر دیں گے. ہر وقت ڈر لگا رہے گا اب یہ گئی، یہ چیز گئی میں سے، یہ گئی. دوسری چیز کیا؟ فرق علیہ شملہ، ہدف اس نے ایک چیز کو بنایا تھا، دنیا کی ایک چیز کو، لیکن اس ایک چیز کے اتنے انڈے بچے پیدا ہوں گے، ہزاروں فکریں مسلط کر دیں گے اللہ اس کے اوپر، ہزاروں فکریں. پھر اس کو یہ ہوگا یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہاں سے بھی یہ بھی بڑا بھی میں بنوں، سب میں بات بھی میری اونچی ہو، صحت بھی میری اچھی ہو، دولت بھی میرے پاس سب سے زیادہ ہو، عزت بھی میرے پاس سب سے زیادہ ہو، گاڑی بھی میری سب سے اچھی ہو، موبائل بھی میرا سب سے اچھا ہو، بیگم بھی میری سب سے خوبصورت ہو، اور جو ہے بزنس بھی میرا سب سے آگے ہو. ہر چیز میں کمپٹیشن میں لگے گا تو فکریں سمٹنے کے بجائے پھیلتی چلی جائیں گی. جس کو متنبی نے کہا ہے ما قضا احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی، کہ اس دنیا سے کسی نے اپنی خواہش پوری نہیں کی، جس نے ایک خواہش پوری کی نا وہ ایک خواہش ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے اور وہ ہزاروں خواہشات کو جنم دے کے جاتی. ابھی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میرا یہ ہدف ہے، یہ خواہش میری پوری ہو جائے تو لائف کو انجوائے کروں گا. نا 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 نا، جب وہ خواہش پوری ہوگی 2-4 دن تک سکون ہوگا، پھر آدمی کہے گا یار اس سے کوئی بڑا ہاتھ مارو. آپ کا کیا خیال ہے؟ سکون میں آ گئے، اربوں روپے میں نے کما لیے، آ گئے نا، اگلا پروجیکٹ، اگلا. کیا اگلے سے سکون میں آ جائیں گے؟ نہیں بھائی، اگلا. پھر اس کے بعد آدمی کا کبھی بھی انسان کا پیٹ نہیں بھرتا میرے بھائی. ہاں اگر اچھی نیت سے بنایا جا رہا ہے کہ بھائی لوگوں کو رہائش کا موقع ملے پھر ٹھیک ہے، پھر یہ دنیا نہیں ہے، یہ تو آخرت ہے. پھر کاروبار بھی وہ نیکی بن جاتا ہے. اگر آپ بزنس اس نیت سے کرتے ہو یار لوگوں کو بھی ایک اچھی معیاری رہائش ملے تو پیسہ بھی آئے گا، معیاری رہائش بھی ملے گی، اگر یہ نیت ہے بھائی پھر تو 10 کرو. لیکن عام طور پہ لوگوں کی یہ نیت ہوتی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادی من ذهب احب ان یکون له وادیان. آپ نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو 2 پہاڑوں کے درمیان سونا بھر کے دے دیا جائے نا تو اس کی خواہش ہوگی کاش اس جیسی 2 وادیاں اور ہو جائیں میرے پاس. یہ تو ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہماری بالکل خواہش نہیں ہوگی، اللہ تو ہمیں سونے کی ایک وادی کیا 2-3 ڈلے دے دے بس ہم خوش ہو جائیں گے. یہ ابھی محسوس ایسا ہو رہا ہے آپ کو، جب ملیں گے فوراً 2-4 دن کے بعد آپ کہو گے یہ 4 اینٹیں سونے کی، اس کو 8 کیسے بناؤں میں؟ تو سکون میں نہیں آئے گا میرے بھائی صاحب سمجھ رہے ہو بات کو؟ سکون میں کبھی بھی نہیں آئے گا. سکون میں جب ہی آئے گا جب خرچ کرنا سیکھے. یار مر جاؤں گا کل پتہ نہیں، چلو یار یہ والا پلاٹ اٹھا کے کسی کو دے دو، غریب کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو. ایسا نہیں سارے دے دیں پھر روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہوں، ایک اعتدال سے. تو جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ. نبی نے فرمایا اللہ اس کی فکروں کو سمیٹنے کے بجائے بکھیر دیں گے. رات کو سونے کے لیے لیٹے گا 20 فکریں مسلط ہوگی، یار یہ بھی ہو جائے، یہ بھی نہیں ہو رہا، وہ کام ٹھیک ہوا تو وہ فائل اٹک گئی ہے، یہ کام ٹھیک ہوا تو وہ کام اٹک گیا ہے. کچھ بھی نہ ہونا بیگم عذاب بن جائے گی. ایسے کیس آتے ہیں، سب کچھ سیٹ چل رہا تھا، بہت اونچے گھرانے میں شادی کی، بیگم نے ایسی جوتیاں لگانا شروع کی ہے نا سر پہ، ایسے ڈپریشن میں گئے ہیں کہ نہ چھوڑ سکتے ہیں. ہمارے حضرت کے پاس ایک کیس آیا فیکٹری کے مالک کا، بہت کروڑ پتی آدمی تھا، اس کی بیگم عذاب جان بنی ہوئی تھی اس کے لیے نا. تو اس نے حضرت سے آ کے بتایا کہ میری بیگم یہ کر رہی ہے، بہت ہی ذلیل کیا ہوا تھا اس کو بیچارے کو. تو حضرت نے فرمایا طلاق دے دو بھائی، پھر اتنی بڑی مصیبت ہے تو کیوں؟ تو اس نے کہا کہ طلاق دوں گا نا تو وہ بھی فیکٹریوں کی مالک ہے، اس کے باپ نے بولا ہے کہ طلاق دینا تو میرے جتنے مزدور ہیں نا اتنی ہی تیری بوٹیاں ہوں گی، ہر مزدور کے حصے میں ایک بوٹی، کیونکہ انصاف، تاکہ سب کے ساتھ کیا ہو. تو ہمارے حضرت نے جب یہ سنا فرمایا پھر مار کھا. فرمایا کیونکہ ضرب الحبیبی زبیب، محبوب کی مار کشمش کی طرح ہوتی ہے، پھر اس مار کو انجوائے کرو. آپ دیکھو جب آپ کے پاس کوئی کام ہو رہا ہو نا آپ کے ساتھ اور آپ کے پاس بھاگنے کا راستہ نہ ہو تو پھر کیا راستہ ہے؟ انجوائے کرو آپ، ٹھیک ہے نا. جب پٹ رہے ہو اور بھاگنے کا راستہ نہیں ہے تو اس پٹائی کو کیا کرو؟ انجوائے کرو. تو یہ بھی ایک قول ہے کسی بڑے بزرگ کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمع لہ شملہ فرق علیہ شملہ، اللہ اس کی فکروں کو
سمیٹنے کے بجائے بکھیر دیں گے. اور فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ, اتنی ٹینشن کے بعد بھی اس کمبخت کو دنیا ملے گی اتنی ہی جتنا اللہ چاہے گا. اللہ نے مقدر میں لکھی ہوگی تو مل جائے گی, نہیں لکھی ہوگی پورا زور بھی کمبخت لگا لے گا نا, 4 ٹکے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. ہمیں موٹیویشنل اسپیکر نا سکسیسفل لوگوں کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں, یہ دیکھیں انہوں نے محنت کی اور آج یہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں. بھائی صاحب پورا ڈیٹا جمع کرو, بھائی صاحب پورا ڈیٹا جمع کرو, پھر بتاؤ کہ اس سے ڈبل بھی بہت سے لوگوں نے محنت کی ہے, دھیلا بھی ہاتھ میں نہیں آیا ان کے, کوئی حادثہ ہوا سب برباد ہو گیا. اور بعض دفعہ محنت کسی اور نے کی, پھل کسی اور نے کھایا. ہمارے ایک جاننے والے نے اتنی محنت کر کے فیکٹری لگائی, بزنس کیا, چاچا نے قبضہ کر لیا, کک آؤٹ کیا, روڈ پہ آ گیا بیچارہ. وہ کہہ رہے یار میں نے محنت کر کر کے کاروبار کو کہاں لگایا, چاچا مضبوط آدمی تھا, اس نے ایسی چالیں چل کے کک آؤٹ کیا. مسجد کوئی اور بناتا ہے, قبضہ کوئی اور کرتا ہے, رشتے کا پیغام کوئی اور بھیجتا ہے, شادی کسی اور کی ہو جاتی ہے. جس کو آپ نے بھیجا ہوتا ہے وہی اپنی کر کے آ رہا ہوتا ہے. وہ آپ ہی کو کاٹ کے آ رہا ہوتا ہے. ایک آدمی نے کہا میں نے دوسری شادی کے لیے اپنی پہلی بیوی کو لے کر گیا ہوں تو شادی نہیں ہو رہی. میں نے کہا وہ بھائی تیری شادی نہیں کروا رہی ہے, وہ کاٹ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ساری محنتیں ہو کے بھی رزلٹ بعض دفعہ زیرو ہوتا ہے. ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو لوگوں کو ہارٹ اٹیک سے بچنے کے طریقے بتا رہا ہوتا ہے وہی ہارٹ اٹیک میں ہلاک ہو جاتا ہے. یہ ہے دنیا. شوگر اسپیشلسٹ جو شوگر کی دوائیاں ایجاد کر رہا ہوتا ہے, اتنا بڑا ریسرچر ہوتا ہے, اسی کو گردے فیل ہو جاتے ہیں شوگر سے. گردوں کے اسپیشلسٹ ڈائلیسس کروا رہے ہیں. جم میں آدمی دل کو کمزور کرنے کے لیے جاتا ہے یا مضبوط کرنے کے لیے؟ مضبوط. کتنے کیسز ہیں جم ہی میں اٹیک ہوا مر گیا, گئے تھے دل کو مضبوط کرنے کے لیے, ویٹ اٹھایا, چلو بھائی انا للہ ہو گیا. یعنی جو کامیابی کا ذریعہ جو چیز تھی وہی چیز ناکامی کا ذریعہ بن گئی. اس لیے نبی نے فرمایا کہ دنیا ملتی بھی اس کی سوچ اور اس کی محنت میں نہیں ہے, ملے گی اتنی جتنی اللہ نے لکھی ہوئی ہے. تبھی تو نبی نے فرمایا کہ اجملوا فی الطلب وتوکلوا علی, دنیا کمانے میں اعتدال سے کام لو, یعنی حد سے زیادہ دنیا کو مسلط مت کرو. وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ پہ توکل کرو, اس لیے کہ اللہ نے مقدر میں لکھی ہوئی ہے اپنے نصیب سے زیادہ کا تم نہیں کما سکتے. تو جب نہیں کما سکتے بھائی اعتدال سے. آپ کو پتا ہے بعض موٹیویشنل اسپیکر جو لوگوں کو پیسہ بنانے کی ترغیب دیتے ہیں, میں کسی کا نام نہیں لیتا, وہ بعض ان میں ایسے ہیں جو کھسک گئے ہیں, ڈپریشن میں چلے گئے ہیں, کیونکہ اتنا ہر وقت وہ پیسہ 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 بناؤ پیسہ بناؤ, اور خود بھی پیسہ کاروبار, وہ ہوتے ہوتے نہ سکون مل رہا ہے, نہ نیند ہو رہی ہے, نہ بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں. اتنا زیادہ دماغ پہ جب ایک چیز کا بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے, دماغ کی سیٹنگ آؤٹ, دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب ہے. تو میں ٹینشن پہ اس لیے بار بار میرے بھائی بیان کرتا ہوں کہ میں کوئی سائیکیٹرسٹ نہیں ہوں, سائیکولوجسٹ نہیں ہوں. یہ ٹینشن اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ وہ ٹینشن ہے جس پہ ثواب نہیں ملے گا آپ کو, بلکہ گناہ ملے گا. اب دیکھو پچھلے جو قومیں تھی نا انبیاء کی, وہ گھر بنانے کی ٹینشن بہت زیادہ لیتی تھی. پچھلی جو قومیں ہیں, قوم عاد, قوم سمود, ان کی ٹینشنوں میں ایک بہت بڑی ٹینشن یہ تھی کہ گھر ذاتی ہونا چاہیے, مضبوط ہونا چاہیے. ہونا چاہیے اچھی بات ہے, مضبوط بھی ہونا چاہیے. تھوڑی بہت اس کی ٹینشن بھی لے لو تو کوئی حرج نہیں ہے, تھوڑی بہت ٹینشن کی, یار تھوڑا سا پیسہ بچا کے گھر بنا لو, تھوڑی بہت. لیکن وہ بہت زیادہ ٹینشن لیتے تھے, یار نہیں اپنا ہونا چاہیے, نہیں بھائی ہونا, اور بہت مضبوط ہونا چاہیے. اس کے لیے وہ کیا کرتے, اب یہ سیمنٹ بجری تو شاید ایجاد نہیں ہوئے تھے, بجری تو تھی, سیمنٹ ویمنٹ کا نہیں سیٹ اپ ہوگا یا ہوگا, لیکن ان کو بہت ہی مضبوط چاہیے تھا. تو بہت مضبوط کے لیے وہ پتہ ہے کیا کرتے تھے, وہ کرتے تھے چٹانوں کو نا تراشنا شروع کرتے تھے. سمجھ رہے ہو, یہ آسان کام ہے مشکل کام ہے؟ تھوڑا مشکل ہے, بہت زیادہ مشکل ہے, بہت زیادہ. یار پوری چٹان سنگ مرمر کی آپ نے اس کو تراشنا شروع کر دیا, تراش کے واش روم بنا دیا, پھر پیچھے محل بنا دیا, پورا گھر. نبی نے ان سے کہا کہ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون. ابے بھائی اپنی عمر تو دیکھو, اتنا مضبوط کیوں بنا رہے ہو, اتنا مضبوط گھر. تمہاری ہڈیوں میں سریا اتنا مضبوط تھوڑی ڈلا ہوا ہے, وہ تو گلتا چلا جا رہا ہے. ہڈیوں کا سریا تو بہت تیزی سے 40 سال کے بعد ختم ہونا شروع ہوتا ہے.
گھر اتنا مضبوط. بھائی بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو بھائی بچے اپنے لیے خود بنا لیں گے نا. اگر بچوں کے لیے بنانا ہے تو بچوں کی بھی اتنی زندگی نہیں ہے. اپنی زندگی کو, آدھی زندگی کو گھر بنانے میں برباد کر دیا, کوئی اور کام کر لیتے, حالانکہ حلال پیسوں سے بنا رہے تھے. میں جو ذاتی گھر کے بارے میں بار بار بولتا ہوں, مجھے شوق نہیں ہے میرے بھائی. ذاتی گھر میں زیادہ دلچسپی لینا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. بہت پیسہ دیا ہے بنا لو, نہیں ہے چھوڑ دو ایسی کی تیسی. یہ اینٹ اگر آپ کی اپنی نہیں ہے لیکن بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے آپ کو, اور سونے کا موقع, ایک گھر آپ کا اپنا نہیں ہے لیکن آپ کو رہنے کا موقع مل گیا, پنکھا چل رہا ہے, کھڑکی سے ہوا آ رہی ہے, دوسری راستے سے نکل کے جا رہی ہے, دھوپ مل رہی ہے, کوئی بات نہیں. کروڑوں روپے اس نے لگائے, انجوائے کون کر رہا ہے اس میں؟ کرایہ دار. کوئی بات نہیں, لائف کو انجوائے کرو. اتنی پاگل پنا ہے. میں تو, مجھے بہت غصہ آتا ہے جب کوئی آ کے کہتے ہیں مفتی صاحب اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے, اور کاش میرا ذاتی گھر ہوتا. میں نے کہا کیوں, پھٹے پہ نہیں لیٹے گا اگر تیرا ذاتی گھر ہوگا تو؟ ذاتی گھروں سے کیا جنازے نہیں اٹھتے؟ نہیں مفتی صاحب کرایہ دار کی ٹینشن ہے. بھائی صاحب ذاتی گھر کی ٹینشن اس سے بڑی ہے, تو بنانے میں کتنا ٹائم لگے گا. بہت پیسہ دیا ہے تو بنا لو بھائی. جن کو بہت پیسہ ہے وہ تو پھر ٹینشن بھی نہیں ہوتی نا ان کو. وہ پھر میرے پاس تھوڑی آئے گا روئے گا, ہائے مفتی صاحب ذاتی گھر نہیں. یہ تو غریبوں کے مسئلے ہیں نا, میں غریبوں کو خطاب کر رہا ہوں. غریبوں, ٹھیک ہے, میں تمہیں خطاب, آپ کے علاوہ جو غریب ہے ان کو خطاب کر رہا ہوں. جب ایک صاحب نے مجھے کہا مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہو ذاتی گھر نہیں, اب غریب آدمی کے لیے کرایہ دینا کتنا مشکل ہے. میں نے کہا یار آپ کے مینٹل لیول کو سلام ہے. بیچارے غریب کے لیے کرایہ دینا مشکل ہے, کروڑوں روپے کا ذاتی گھر خریدنا آسان ہے. جس کے لیے کرایہ دینا مشکل ہے ہم اس کو ترغیب دے رہے ہیں ذاتی گھر ہونا چاہیے. وہ ڈپریشن سے نہیں مرے گا تو اور کیا ہوگا, مر رہے ہیں خالی. یہ ہوائی بات نہیں ہے. ساری زندگی محنت کر کر کے 60 سال میں جا کے اپنا گھر بناتے ہیں. اپنا گھر اپنا ہی ہوتا. بھائی صاحب اب آپ کے لڑکنے کا ٹائم آ گیا ہے, اب قبرستان میں بنا لیتے گھر, اب تو ختم. یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان. یہ حدیث پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے, مجھے بہت فائدہ ہوا ہے اس حدیث سے بھائی. فائدہ اس سینس میں کہ میں بھی تو اب 40 سال سے زیادہ ہو گیا نا, تو اب میں حدیث سوچتا رہتا ہوں بھائی تو نہیں کہیں ادھر کو جا رہا. تبھی میں نا جامعہ کے قریب میں نے اپنے بچوں کو شفٹ کیا ایک جگہ, تو اس کے ساتھ ہی قبرستان ہے. تو میں وہاں قبرستان پہ کھڑا ہو کے بہت دفعہ دیکھتا ہوں بیٹا آنا تھوڑے دن میں. میں نے کہا قبرستان کے قریب گھر ہونے سے یہیں سے پٹے سے نکالا, یہیں پارسل کر دیا, ختم. اتنی سی بات ہے. تب کیا میری اینٹ, میرا پنکھا, میری دیوار, میرا واش روم, لوگ خوش ہو رہے تھے مجھ سے. یہ میرا واش روم دیکھیے آپ, ایک تو نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اتنا زیادہ اس پہ اترانا, میرا واش روم. تو میں ان سے کہتا ہوں یہ میرے کرایہ دار کا واش روم دیکھ, بنایا اس نے کروڑوں روپے لگا کے, استعمال کون کر رہا ہے؟ فری پھوکٹ میں. صرف مہینے کا اتنا کرایہ دیتا ہوں, سوتا بھی ہوں, بچے بھی میرے پورے 18 اسی سٹائل میں پیدا ہوئے ہیں انہی گھروں میں, ٹھیک ہے نا. اور اللہ بھلا کرے آپ کا. اچھا کرایہ دار بھی بہت لچڑ ہوتے ہیں. کرایہ دار پتہ ہے کیا کرتا ہے, کوئی ضروری خرچہ بھی ہو نا گھر میں وہ بھی نہیں کرے گا کہ ہمارا اپنا گھر تھوڑی ہے. اتنا بھی لچڑ پن ٹھیک, کمبختو رہ تو خود ہی رہے ہو نا. اگر وہ مالک مکان کنجوس ہے, وہ نئی دیوار اکھڑی ہوئی کلر کر رہا, تو 2 دبے لا کے یہاں خود ہی کر لے یار. تو بعض لوگوں کے گھروں میں جاؤ, بھنگی خانہ بنا ہوا ہے گھر ان کا. میں کہتا ہوں کیوں نہیں بناتے اس کو, کہتے ہیں ہمارا اپنا گھر تھوڑی ہے. ابے تو 10 سال سے رہ رہا ہے, تو وہ اگر لچڑ ہے تو رہ تو ہی رہا ہے نا. ایک کیل ٹھوک دے یار, یہاں پہ گھڑی لگا دے, کیل کا خرچہ نہیں اٹھائیں گے کہ ہمارا گھر تھوڑی ہے. تو تبھی تو مجھے پھر افسوس ہوتا ہے یار, یعنی یہ دنیا مسافر خانہ تھوڑی سمجھنے اس کو. اتنی پیسے سے محبت, پیسہ اصل ہے. تو کسی اور کے گھر پہ بھی اگر آپ پیسہ لگا کے فائدہ خود اٹھا رہے ہو تو لگا دیا کرو, اس میں اتنی ٹینشن مت لیا کرو. کوئی زیادہ ٹینشن کی, وہ اگر وہ لچڑ پن دکھا رہا ہے, وہ نہیں کر رہا, تو رہ تو تم ہی رہے ہو نا. تو میں نے اپنے گھروں پہ بہت خرچہ کیا, کرائے پہ رہتے ہوئے خود لگایا, میں نے بہت دفعہ کیا کہ یار وہ نہیں کر رہے تو چلو ہم کر دیتے ہیں, رہنا ہم نہیں ہے. تو پورے ریپیئر کیے میں نے گھر اپنے, حالانکہ کرائے کے گھر ہیں. پھر مالک مکان کو جب ویڈیو بھیجی, مالک مکان بھائی یہ تو تمہیں بڑا لگژری بنا دی, بڑا تھینک یو. اس کو ڈر تھا ایسا تو نہیں ہے واپسی پہ یہ اتارتے ہوئے لے کے جائیں گے سب چیزیں. اس کو میں نے تسلی دی, نہیں بھائی ایسا نہیں ہے, یہ آپ ہی کا ہے, ہم کو دروازہ کھڑکی یہاں سے نکال کے نہیں لے کے جائیں گے, یہ کھڑکی بھی آپ ہی کی ہے, پکی ٹکی آپ کی ہو گئی. یہ بھی بڑا لچڑ پن ہے نا. 10 سال کے بعد آپ کو گھر خالی کر رہے ہو, کھڑکیاں دروازے میں نے لگائے تھے تو میں لے کے جا رہا ہوں. صحیح.
تو میرے بھائی میں زیادہ شو مارنا مقصد نہیں ہے میرے بھائی, میں بار بار جو ان چیزوں پہ اتنا بیان کرتا ہوں, دنیا کی محبت ختم کرو. اللہ کو دنیا کی محبت دنیا مردار کی محبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ کی دیکھو موٹیویشن کیسی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کچرے کے ڈھیر سے گزرے, ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا ہے. نبی نے فرمایا بتاؤ تم میں سے کون اس کو اتنے درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بدبودار چیز ہے, کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے, جس پہ ہم اتنا ڈپریشن اتنی ٹینشن میں جا رہے ہوتے ہیں, اللہ کی نظر میں اتنی بھی ویلیو نہیں ہے. کیوں؟ ختم ہونے والی ہے. تھوڑے دن میں پھٹے پہ لیٹنا ہے اور اٹھا کے لوگ قبر میں کروٹ کے بل لٹا کے آئیں گے. 3 دن تک کل سویم ویم 2-4 چیزیں ہوں گی, اس کے بعد قصہ ختم. کروڑوں اربوں روپے پھونک دیے, انجوائے کون کرے گا؟ بعد والے. وہ بھی نہیں کرتے, وہ بھی بیچ باشت کے کھا جاتے ہیں, پھر وہ اپنے بچوں کے لیے بنانے کی فکر کرتے ہیں. تو حالانکہ آپ کے ابا نے آپ کے لیے بنایا تھا تو رہ لیتے نا اس میں. اب آپ اپنے بچوں کے لیے بنا رہے ہو, پھر وہ اپنے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں. آپ کے لیے کس نے بنایا پھر؟ ایک صاحب نے مجھے کہا نا کہ آپ اپنے ذاتی, بہت پرانی بات ہے 10 سال پہلے کی, آپ اپنا ذاتی گھر کیوں نہیں بناتے؟ میں نے کہا میری اتنی بچت ہی نہیں ہے کہ میں اتنے ٹینشن لوں, تو میں کھانا پینے میں بہت ہاتھ مجھے محدود کرنا پڑے گا, بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی. تو انہوں نے کہا اپنے بچوں کے لیے ٹینشن لیں. میں نے کہا میرے والد صاحب نے میرے لیے گھر بنایا تھا تاکہ مجھے ٹینشن نہ ہو. اب میں فوراً ٹینشن لینا شروع کر دوں اپنے بچوں کی تو والد صاحب کا مقصد فوت ہو جائے گا. ان کا مقصد تھا مجھے ٹینشن سے بچانا نا, تو میں اپنے بچوں سے زیادہ اپنے والد کے بچوں کی فکر کرتا ہوں. بہت گہری بات ہے, نہیں سمجھ میں آئی. اگر میں اپنے بچوں کی ٹینشن لے کے گھر مسلط کر لوں تو میں ٹینشن میں آ گیا نا, جبکہ میرے والد صاحب مجھے گھر بنا کے گئے تاکہ میں ٹینشن سے نکلوں. تو میں نے کہا میں اپنے بچوں سے زیادہ اپنے والد صاحب کے بچے کی فکر کرتا ہوں. اپنے باپ سے مجھے محبت ہے, میرے باپ کی روح کو تکلیف ہوگی, وہ کہے گا میں نے, میرے ابا کہیں گے کہ میں نے اتنی ٹینشن لے کے اس کے لیے گھر بنایا تاکہ اس کو ٹینشن نہ ہو, لیکن اس کو تو مجھ سے بھی بڑی ٹینشن ہو گئی, 18 کی ٹینشن ہو گئی اس کو تو, کہ سب کے لیے گھر بنانا ہے. کیا خیال ہے؟ تو ابا کہیں گے میرا پیسہ ضائع ہو گیا نا. میں نے کہا مجھے اپنی نہیں, مجھے اپنے ابا کی بڑی فکر ہے, میں ابا کا پیسہ ضائع نہیں ہونے. بہت مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں ہیں, لیکن میرے بھائی پیدا کر لو اپنے اندر دنیا سے. میں دنیا کمانے سے منع کر رہا ہوتا تو پھر آپ کہتے ہیں مفتی صاحب کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں. کمانے سے کوئی نہیں منع کر رہا, دل میں جگہ مت دو. قبرستان جایا کرو, زیارت کیا کرو. جب گھر بناؤ نا, یہ میری ٹائل ہے, یہ میرا نل کا, قبرستان جاؤ, بولا آنا کہاں ہے؟ آنا ادھر ہی ہے. تھوڑے دن میں ختم. اس سے وقتی ٹینشن بڑھے گی لیکن بڑی بڑی ٹینشنیں ختم, بڑی بڑی ٹینشنیں ختم. تو حدیث جلدی سے مکمل کر لوں. فرمایا جعل اللہ غناہ فی قلبی جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ ولم یاتہ من الدنیا الا ما قدر له. فرمایا پوری زور لگا دے گا دنیا کے پیچھے, ملے گی اتنی جتنی اللہ نے مقدر میں لکھی ہوئی ہے. تو اس لیے میں بار بار ٹینشن پہ بیان کرتا ہوں, بار بار, کیونکہ یہ مذہب کا ٹاپک ہے, یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک نہیں ہے. اور ٹینشن ختم کرنے کا علاج بھی اسلام کے پاس ہے, سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ کے پاس نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ جب تک دنیا کی محبت ختم نہیں ہوگی یہ ٹینشن نکلے گی نہیں. اللہ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.